بسم الله الرحمن الرحيم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون صدق اللہ العظیم. وہم ینہون عنہ، اور یہ قرآن سے یا رسول اللہ کی محفل میں آنے سے روکتے ہیں. وینأون عنہ، اور خود بھی رک جاتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑتے اگر اپنے نفسوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. وما یشعرون، اور یہ اس سے باخبر ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور دیکھے گا تو جب ان کو جہنم پر کھڑا کیا جائے گا. فقالو، اور کہیں گے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے. وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم نہیں تکذیب کریں گے اپنے رب کی آیتوں کا. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جائیں گے ہم مومنین میں سے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے وہ چیزیں جن کو وہ پہلے چھپاتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو وہ عمل نہیں کریں گے جن سے ان کو روکا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ پھر بھی تکذیب کریں گے. یہاں سے یہ تو صورت مکی ہے، مشرکین مکہ کا ہی ذکر ہے. تو ان آیات میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ خود بھی قرآن نہیں سنتے تھے، خود بھی رسول اللہ کی محفل میں آنے سے گریز کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ آپ بھی اس کا قرآن نہیں سننا، یہ جادو کرتا ہے، لوگوں کو گھما کے رکھ دیتا ہے، اپنے طرف متوجہ کر دیتا ہے، اس کا کلام جادوئی کلام ہے. لہذا جو بھی ان کے پاس مہمان آتا ان کو وہ روکتے تھے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ زماد نامی ایک شاعر تھا، اور حکیم تھا اور کاہن بھی تھا، حکمت بھی جانتا تھا اور یہ جادو بھی جانتا تھا، دم بھی کرتا تھا. تو اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک نبی آیا ہے، اس کا کلام نہیں سننا، وہ بڑا جادو والا ہے، گھما کے رکھ دیتا ہے. تو اس نے کہا بھائی میں پاگل تھوڑی ہوں، میں تو حکیم ہوں، اس کے پاس جاؤں گا، اس کا بھی علاج کروں گا. کیسے پاگل ہوا، کیوں ہوا؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، فرمایا میں بڑا جادوگر ہوں، حکیم ہوں، آپ کا علاج کروں گا، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو شفا دی ہے، میں دم کرتا ہوں، لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا، بیٹھ جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا. اما بعد پہ پہنچے تو وہ خطبے سے ہی گھائل ہو چکا تھا، خطبے سے ہی رسول اللہ کی طرف مائل ہو چکا تھا. فرمایا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا. فرمایا وہ جھوٹ کہتے تھے، اب مجھے کلمہ پڑھا. زماد تھے، حضرت سے زماد بن گیا، لوگوں کو روکتے تھے. ایک شاعر تھا آشا، اس کا نام تھا حمزہ عین شید، آشا یمامہ کا شاعر تھا، اور بہترین شاعری کرتا، اور شعر و شاعری میں جس کا نام لیتا، جس قبیلے کا، جس بندے کا، اس کا تو بھائی مزے ہو جاتے ہیں. یعنی اتنا مشہور شاعر تھا اور اتنی اچھی شاعری کرتا تھا، اتنا مشہور تھا. فرمایا وہ مدینے کی کسی منڈی میں چلا گیا، وہاں پہ ایک غریب مفلس تھا، اس کے بچیوں کا رشتہ نہیں ہوتا تھا، کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو کسی نے کہا آپ اس شاعر کی دعوت کرو، پھر وہ آپ کے لیے ایک شعر پڑھ دے گا نا، آپ کے دروازے پہ لائن لگ جائے گی. اس نے دعوت کی اور اس نے ایک شعر اس کے نام پہ پڑھ دیا، بڑے بڑے امیروں کے رشتے آنے لگ گئے، بڑے بڑے. تو اس کو انہوں نے 100 اونٹ دیے کہ 100 اونٹ دیتے، نبی کے پاس نہیں جانا، اس کا کلام نہیں پڑھنا. رشوت دے کے نبی کے پاس جانے سے منع کرتے تھے، رشوت دے کے قرآن نہیں سننا. کیوں؟ اگر یہ سنے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گا تو پھر سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یہ کسی بندے کی تعریف کرتا ہے داخل ہو جاتا ہے، پیغمبر تو تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف کرے گا تو پھر سب داخل ہو جائیں گے.
پھر یہ چلا گیا وہاں سے اور بیچ میں اپنی سواری سے گرا اور ہلاک ہو گیا. ہلاکت کا سبب یہ بنے. قرآن سے وہ خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. آپ ایسے نہ بننا. آج مسلمانوں کا یہ حال ہوا بھئی مدرسے میں داخل نہیں کرنا بچوں کو، مولوی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، جلاد بنے ہوئے ہیں. یہ مار بھی مفید ہے، غیر مفید نہیں ہے. کون جلاد ہے بھائی؟ ہمیں تو نہیں مارا کبھی. یہ ایک کوئی بات ہوتی ہے تو پھر فتنہ، یہ سبب بنا. یہ جو بندے شیئر کر رہے ہوتے ہیں یہ سبب بنتا ہے قرآن سے منع کرنے میں. ابو جہل کا یہ کام تھا. آپ نے فرمایا نا 4 چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے، 5ویں چیز نہ ہو وہ ہلاک کر دے گی تمہیں. قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، ان کے مددگار بنو، ان کے یار بنو، دوست بنو. 5ویں چیز نہ ہو رکاوٹ مت بنو. آج تو مسلمان رکاوٹ بنا ہوا نہیں بنا ہوا. قرآن کو تو نے چھوڑ دیا تو تیرے پاس کیا رہے گا؟ آج ہماری محفلوں سے، دلوں سے، گھروں سے قرآن نکل گیا ہے تو برکتیں بھی نہیں ہے. رشتہ داری جھگڑے، پھر یہ کیا کہتے بھائی ہم کس کے پیچھے جائیں؟ مولوی نے یہ کر دیا. تو خود تو قرآن پڑھ. تجھے لوگوں نے گمراہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ تو قرآن سے خود دور ہو گیا. آج تو یہ عالم ہے کہ کہیں پہ قرآن کی تعلیم ہی نہیں ہوتی. ہم تو اٹھتے ہی 8 بجے ہے یا نہیں ہے؟ اپنے محلے کے لوگ دیکھ لو، مسلمانوں کا گھر ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، اٹھتے ہی 8 بجے. جس دن اسکول نہیں ہوتا اتوار کا دن، اس دن تو 11 بجے اٹھتے ہیں. سوتے ہی دیر سے کیوں؟ کیونکہ کل اسکول ہی نہیں ہے. افسوس ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ اس دن بچوں کو اٹھانا ہی نہیں ہے. میں نے نماز پہ تو کبھی نہیں اٹھانا ہے اسکول کے لیے اٹھانا. الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو چرواہے، ہر چروائے سے پوچھا جائے گا، ہر رائی سے پوچھا جائے گا. تم سے پوچھا جائے گا ان بچوں کے بارے میں کہ تو نے ان کا کیا مستقبل کیا، قرآن پڑھایا نہیں پڑھایا. قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے آگے؟ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. تو قرآن کو چھوڑ رہا ہے نا، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہا. ایسے نہیں ہے کہ تو نہیں پڑھ رہا تو رب کی مدح کم ہو رہی ہے. تو نہیں پڑھ رہا تو قرآن نہیں پڑھا جا رہا. ہم نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھا جا رہا. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مردوں نے قرآن چھوڑ دیا تو عورتوں نے اٹھا لیا. ابھی عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں. وفاق المدارس کو آپ دیکھیں، عورتوں نے زیادہ امتحان دیا ہے مردوں سے. مردوں نے چھوڑ دیا، اللہ نے ان سے کام لیا. کام چلتا رہے گا بھائی. جب تک ایک بندہ بھی قرآن پڑھے گا تو قیامت نہیں آئے گی. ہم قائم ہے ہی قرآن کی وجہ سے. تمہارے گھر میں برکتیں، تمہارے گھر میں رحمتیں آئے گی ہی قرآن کی وجہ سے. تو قرآن چھوڑ دے گا پھر دیکھنا کیسے جھگڑے آتے. یہ جھگڑے، فساد، بے برکتی، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی میرے اوپر سایہ ہے، فلاں نے جادو کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے. تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. پھر ہر چیز تجھے ڈراتی ہے، ہر چیز تجھے ڈراتی ہے. تو یقین کے ساتھ سورۃ البقرہ کی روزانہ گھر میں تلاوت کر، کوئی جن نہیں آئے گا تیرے گھر میں، کسی کا سایہ اثر ہی نہیں کرے گا. تو سورہ فلق، سورہ ناس کا ورد کر، کسی کا جادو اثر ہی نہیں کرے گا تیرے اوپر. تو نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. پھر ہر چیز سے ڈر رہا ہے، پتھر سے بھی ڈر رہا ہے، لکڑی سے بھی ڈر رہا ہے، ہر چیز سے ڈر رہا ہے. نہیں ڈر رہا، قرآن ہے ہی نہیں. سورہ ملک پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مغرب کے بعد سورہ سجدہ پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورۃ الواقعہ پڑھو. کبھی گھر میں فقر و فاقہ آئے گا نہیں. آج ہم پریشان ہیں، نوکری نہیں لگتی، وہ نہیں لگتی. تو قرآن تو پڑھ. قرآن کو تو نے چھوڑا ہوا ہے. مسئلے تو سب قرآن سے حل ہوتے ہیں. قرآن کو ہم نے کام ہی نہیں سمجھا. ہے نہیں ہے بھائی قرآن پڑھ. آؤ باندھو کون ہے؟ من اسی کا باندھا ہوں نا. ہم سب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ فارغ ہے، باقی جو کام کاج کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. سب سے بڑا کام تو قرآن ہے. قرآن کی وجہ سے ہی سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں. قرآن کی وجہ سے ہی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور صحابی تھا، بالکل کمزور تھا. تکبر کا بالکل اس کے اندر دانہ برابر بھی تکبر نہیں تھا، ریا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ الواقعہ اپنے بچیوں کو کہہ دیا سورۃ الواقعہ پڑھا کرو. کبھی کر کے دیکھو بھائی، بچیوں کو کہہ دو، اپنے اہل و عیال کو کہو سورۃ الواقعہ پڑھو، رزق کے دروازے پھر کھلتے ہیں. فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا کہ بھائی اس کے پاس لڑکے تو ہے ہی نہیں، اس کی صرف بچیاں تھیں. یہ کھاتا کہاں ہے؟ خود تو حضور کے ساتھ ہے ہمیشہ. صاحب الوسادہ والنالین، پیغمبر کا جوتا اٹھانے والا، تکیہ اٹھانے والا. بھائی جوتے کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ من ہر وقت پیغمبر کے ساتھ ہے.
اب یہ کہاں سے کھاتا ہو؟ اس کو ترس آیا کہ بھائی میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ کی صرف بچیاں ہے۔ فرمایا تیرے دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جب سے میں نے حضور سے سنا جو سورۃ الواقعہ پڑھ کر سوئے گا کبھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ فرمایا میری بچیاں پڑھتی رہتی ہیں، ہم کبھی بھوکے نہیں سوئے، لہذا تیرے مال کی مجھے ضرورت نہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے، مدر سے پھر بھی چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، اللہ جس خوش نصیب کو نصیب کرے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فرمایا یہ قرآن کو چھوڑ کر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں بھیج رہے ہو، اپنے نفس کو ہلاکت میں بھیج رہے ہو، جہنم کی طرف بھیج رہے ہو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، تمہیں خبر ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو نے قرآن کو چھوڑا تو نبی تیرے ساتھ کیا کرے گا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو نے قرآن کو چھوڑا تو قرآن تیرے ساتھ کیا کرے گا۔ قرآن نہیں کہتا سورۃ الفرقان میں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میں اس قوم کی کیسے سفارش کروں؟ وما یشعرون، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ولو تری اذ وقفوا علی النار، اے پیغمبر جب تو دیکھے گا یعنی قیامت کے دن سب دیکھیں گے، اذ وقفوا علی النار، جب ان کافروں کو جہنم پر کھڑا کیا جائے گا، اب ان قریب ان کو داخل کیا جاتا ہے تو اس وقت چیخ پکاریں گے، اپنے سر نیچے کر لیں گے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اپنی نظریں نیچے کر لیں گے، کہیں ایمان والا ہمیں دیکھ نہ لے، کہیں قرآن والا ہمیں دیکھ نہ لے، جو دنیا میں ہمیں کہتا تھا قرآن پڑھو فائدہ ہے، ایمان لے آؤ فائدہ ہے، ہم ان کی بات نہیں مانتے تھے، کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ آج بندہ کسی کو دیکھتا ہے نا پھر تو شرمندہ ہوتا ہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلت ہوگی ان کے لیے، تو پھر بہانے کریں گے، کبھی کہیں گے واللہ ربنا ما كنا به مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، کبھی کہیں گے کہ یا لیتنا نرد، کاش ہمیں واپسی موٹایا جائے، ہمیں واپسی لوٹایا جائے، واپسی دنیا میں بھیج دیا جائے۔ ولا نکذب بآیات ربنا، مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ فقالوا یا لیتنا نرد، ادھر ایک لفظ ہے نصدق، ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے۔ ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنی رب کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے۔ ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو یہ افسوس بیکار ہوگا، پھر یہ افسوس بیکار ہوگا۔ دنیا میں اللہ صرف ایک مرتبہ زندگی دیتا ہے، جوانی بھی ایک مرتبہ ملتی ہے، جوانی ایک مرتبہ ملتی، دوبارہ نہیں ملتی، جیسے جوانی دوبارہ نہیں ملتی ایسے زندگی دوبارہ ملے گی نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ان کا کہنا صحیح ہوگا؟ جب ان کا کہنا صحیح نہیں ہوگا تو پھر تو اپنے لیے فکر کر کہ قیامت کے دن تو بھی یہ الفاظ نہ بولے یا لیتنا نرد، اللہ ہمیں بھی واپس بھیج دے۔ اس کے لیے تیاری کرنی ہے نا بھائی، یہاں پہ اگر کوئی تیاری کرے گا تو نہیں بولے گا۔ بھائی دیکھو آپ کو امتحان دینا ہے، آپ سوئے ہوئے ہو، جب پرچہ آپ کو ملے گا، سوال آپ کو ملیں گے، آئیں گے نہیں، تو پھر کیا کہو گے؟ کاش رات کو محنت کرتا نا، کاش رات کو محنت کرتا ابھی لکھتا۔ یہ بھی ایسے ہی ہوگا، کاش دنیا میں کچھ کر لیتا۔ تو بھائی ابھی کاش کے پیچھے نہ چلو، آکاش کے پیچھے چلو، کچھ نہ کچھ کرو۔ جیسے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا ویسے آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں کوئی گیا ہے، واپسی کوئی بھی نہیں آیا۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَأَ لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، اللہ تو ان کو بھی ظاہر کر دے گا جن کو وہ چھپاتے تھے۔ اب یہاں پہ منافقین کا چھپانا تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو دل سے ایمان ہی نہیں لاتے تھے، ایمان تھا ہی نہیں، کفر کو چھپاتے تھے، ایمان کو ظاہر کرتے تھے، حالانکہ ایمان تھا ہی نہیں ان کے اندر۔ تو ان کا تو ظاہر بات ہے، اللہ ظاہر کر دے گا یہ تو تھا ہی منافق، اس نے کبھی ایمان لایا ہی نہیں تھا۔ باقی جو دوسرے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ دنیا میں حقیقت کو چھپاتے تھے، لوگوں کو حقیقت نہیں بتاتے تھے، اپنا مال بٹورنے کے لیے، حلوہ کھانے کے لیے، دودھ پینے کے لیے عجیب عجیب خبریں بتاتے تھے، فلاں کا دودھ کرو، فلاں کا کھیر کرو، فلاں کی دیگیں چڑھاؤ، پر میں حقیقت نہیں بتاتے تھے۔ لیکن اللہ قیامت کے دن حقیقت کھولے گا، بل بدا لہم، ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے وہ حقیقت جو چھپاتے تھے پہلے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے واپسی تو بھی یہ عمل وہ نہیں کریں گے، تب بھی ان چیزوں سے نہیں روکیں گے یہ، کیوں؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، لیکن مشاہدہ یہی ہے
میں آپ سے پوچھتا ہوں انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت کیا بولتا ہے؟ جب سخت بیمار ہوتا ہے اللہ مجھے اس بیماری سے چھوڑا دے، میں نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، سب کچھ کروں گا، 4 دن پڑھتا ہے پھر بھول جاتا ہے، نہیں بھولتا۔ انسان ہے ہی ایسا، ہاں انہ کان ظلوما جہولا، یہ ہے ہی ظالم اور جاہل ہے، اپنا سبق جلدی بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا جائے، فرمایا یہ ایمان لائیں گے جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیغمبر ہے، جن کو پتہ نہیں تھا یہ قرآن ہے، سچا قرآن ہے۔ میں کہتا ہوں جو بیٹھے ہوئے اپنے محلے میں نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز برحق ہے، پتہ ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے قرآن برحق ہے، پتہ ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے زکوٰۃ فرض ہے، پتہ ہے، لیکن کرتے ہیں۔ تو کیا یہ دوبارہ آئیں گے پھر کریں گے؟ یہ خالی جھوٹ ہے، یہ خالی دل کی تمنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ ابھی تو جان چھوٹ جائے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اللہ تو جانتا ہے ان کو۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، فرمایا یہ پھر بھی جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم انک عفو کریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا رب اغفر لنا آمین۔